سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. فیرا نا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا آ گیا. اچھا پاکستان میں اب مجھے تھوڑا سا کانٹیکٹ سیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی تمہید مجھے پڑے گی، کیونکہ اگین کرتے ہیں اور لوگ اپنی مرضی کا مطلب دے دیتے ہیں. پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پاکستان میں سیکولرزم لے کے آنا چاہتا ہے، اسلام کو ریگریسو، آؤٹ آف ڈیٹ، پتھر کے زمانے کی چیز سمجھتا ہے. ان کے بڑے پاورفل اسپیکرز بھی ہیں، وہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں، وہ انفلوئنس رکھتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک. پبلک لائف میں کتنا رکھتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے، بہرحال سوشل میڈیا کی حد تک ہے. انڈیا میں ہمارے پاس RSS ہے، وہ ان لوگوں سے متفق ہے کہ پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے، اگرچہ وہ خود ہندو راشٹر بنا رہے ہیں لیکن پاکستان میں انہیں سیکولرزم اچھا لگتا ہے. وہ انہی لوگوں کے کلپس بھی یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ وائلنس کرتے ہیں اگینسٹ مسلمس. عید پڑھتے ہوئے لوگ جو مجبور ہو گئے ہیں کہ مسجدوں عید کی نماز و کھلے میدانوں وہاں پہ نہیں کر سکتے، گھروں میں انہوں نے کرنا شروع کر دیا، وہاں سے بھی ان کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جہاں پہ ان کا زور لگتا ہے تو مسلمان کے خلاف یہ زور لگاتے ہیں، جہاں پہ زور نہیں لگ سکتا ہے وہاں زبانی کلامی ہمارے مذہب کو سب کچھ کہہ دیتے ہیں. مشترکہ طور پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس طبقے کی ڈارلنگ ہیں، سب آپ کو کوٹ کرتے ہیں. اچھا اگر یہ جو آپ تصویر کشی کر رہے ہیں نا، ان کو میں وہ ادبی گالی دوں گا کہ اس کے بعد مجھے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ہٹلر کی شیطانی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ کر رہے ہیں. ایون جو انڈیا میں آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے، میں نے آپ کو کیٹاگوریکل کہہ دیا کہ جو بھی اس قسم کی حرکت کر رہا ہے نا وہ ہٹلر کی شیطانی اولاد ہے، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ انہیں ہٹلر یا مسولینی کا فالوور کہا جائے، تو اس سے بڑی میں کوئی گالی دے نہیں سکتا تھا. آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے آنے والے پروگرامز میں کچھ ایسا ڈیڈیکیٹ کر کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں، تو بڑی ڈینجرس چیز ہے. سرکار آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے مزید ڈسٹنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا میں ایک چیز کلور، یعنی ایک دیکھیں ہر چیز میں نے کھول کے بیان کیا اور اسے ایکسپلور ادھر سب کے سامنے کر دیا، ایک جگہ پہ اسی پوڈ کاسٹ میں اویلیبل ہوگا، ورنہ پھر کلپ کرنے شروع ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر بھی کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں بھی RSS موجود ہے. بالکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. میرے پہ پاکستان کی RSS نے 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی ہے، ایچ اینڈ ایوری ٹائم میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہی مسئلہ ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مسئلہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. نہیں غلط ہے نا. وہاں پہ دیکھیں جو بندہ افیکٹو ہے سسٹم کا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے اسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ فرق اگر میں پاکستان کی RSS کا خلاف ہوں تو جو بت پرستوں کی RSS ہے تو میں اس کا تو 1000 ٹائم اس کے خلاف ہوں گا نا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ 5 دفعہ آپ پہ اٹیمپٹ ہوئی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ 5 دفعہ جرم کیا گیا. وہاں پہ اٹیمپٹ کرانے والے ان کی عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ان کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، وہ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ جس مسلمان کو زندہ جلا کے ویڈیو بنائی ہے اس کو وہ اسمبلی کو ٹکٹ دے رہے ہیں. بالکل غلط کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ کبھی بھی حکومت میں نہ آئے اور اس طرح کی اسلامی حکومت کبھی بھی نہ بنے. کبھی ہمارا پاکستان ان کو آنے بھی نہیں دے گا. دیٹس اے اسٹرینتھ. یہ بہت بڑا حرف ہے. دہشت گردی ساری جگہ پہ ہے لیکن پاکستان میں دہشت گرد کو مجھے بتائے یہ جو سوات کے علاقے میں ٹنلز کھودی گئی ہیں یہ کن لوگوں کی حکومتوں میں ان لوگوں کو وہاں پناہ گاہیں دی گئی ہیں جنہوں نے بعد میں ہمارے فوجیوں کو قتل کیا؟ وہ کون لوگ تھے؟ کسی سیکولر جماعت کی حکومت نہیں تھی، مذہبی جماعتوں کی حکومت تھی. لیٹس کنڈیم دیم، کیونکہ اسلام میں معیار مذہبی جماعت نہیں ہوتا، اسلام بذات خود میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب مذہبی جماعتیں سارے فرقوں کی ایک جگہ جمع ہو کے اپنا ایک نشان رکھیں اور اسے قرآن سے تشبیہ دے کے ایک صوبے کی حکومت حاصل کریں اور اس دور کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر وہاں ٹنلز کھودیں اور بعد میں وہ ہماری عوام کو قتل کریں، تو پھر ہم یہ کہنے میں تو حق بجانب ہے نا. یہ تو اب چیزیں کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ حق بجانب اس طرح سے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ وہ سارے کا سارا سیکولر نیریٹو ہے جس کو بڑے پیمانے پہ ڈی بنک کر دیا گیا ہے. لیکن جب آپ اشارتاً یہ بات کہہ کے آگے گزر جائیں گے تو ہزاروں ذہنوں میں تشکیک آ جائے گی کہ یہ اگر مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ ہماری اپنا پاکستان پہ حملے ہوں گے اور دہشت گردی ہوگی، یہ ہوگی. آپ کی باتوں سے امپلائی یہ ہوتا ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی امبریلا کے انڈر ہونا چاہیے، یعنی FATF حافظہ اللہ تعالیٰ کے انڈر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں گورنر نے آ کے بتایا نا کہ بھائی اپنا قبلہ درست کرو. ہمیں تو پہلے ضرب عزم اور رد الفساد کا تو خیال نہیں نہ آیا، لیکن جب ہم لوگ قتل ہو رہے تھے، ہمارے فوجی قتل ہو رہے تھے، ہماری عوام الناس ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں قتل ہو رہی تھی، اس وقت تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے یہ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر. پاکستان کی FATF میں جب ہم گئے تھے تو پاکستان میں جن لوگوں کی حکومت تھی کچھ اپنے آپ کو کھلے عام کہہ رہے تھے کہ ہم تو سیکولر پاکستان چاہتے ہیں، اور کچھ پاکستان میں بیان اور دیتے تھے اور امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ وی آر مور لبرل. باقی جو ہے وہ لبرل ریلیجس لوگ ہیں، ہم لبرل ہیں.
تو اگر FATF میں ہم گئے ہیں تو وہ ہمارے کسی ریلیجس پارٹی کی وجہ سے تو نہیں گئے ہیں. یہ بینک اکاؤنٹ کھولنا پاکستان میں مسئلہ بن گیا ہے اس وجہ سے کہ ہمارا یہ سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والی جو گورنمنٹس ہیں سکسیس سے وجوہات رہی ہیں ساری ہیں. میرے لیے سب برابر اس لیے ہے کہ میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا جو کیس ہے وہ ان تینوں جماعتوں کے خلاف 20-22 لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑا ہوا ہے. میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے, میرے لیے تینوں کی تینوں میجر پارٹیز ایک جیسی ہی ہیں. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ آئی پاکستان میں عام آدمی کا بینک کھولنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ FATF نے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ جب نہیں لگی تو ان لوگوں نے اپنی TTs اور یہ ملی ندر اور فلاں چوکیدار. میں ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ, یہ لوگ مجھے اس میں بھی مذہبی پارٹی ہے. خیر اچھا, میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم آپ سے یہ توقع کریں, اور یہ میں توقع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے انڈیا سے بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, کچھ اور لوگوں کے نام ہیں وہ میں یہاں پہ نہیں لوں گا کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہے, لیکن آپ کا بھی نام ہے کہ RSS کے لوگ وہاں پہ آپ کے کلپس کاٹ کے وہاں پہ کہ دیکھو تمہارے پاکستان میں یہ وہ آدمی ہے جو بتا رہا ہے تمہارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, تمہارا مولوی کیا کر رہا ہے, تم کتنے جاہل ہو, تمہارے علماء کے خلاف بات کر رہا ہے. تو وہاں پہ تو ایک علماء کے ساتھ لوگوں کی ایک محبت اگر فطری نہ بھی ہو تو پولیٹیکل ہے کہ وہی اس سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کے علاوہ تو ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ہر آدمی کسی مسجد کسی ادارے سے جڑا ہوا ہے, وہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ آپ کا کنٹینٹ یوز کرتا ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے, لیکن آپ کا نام تو بدنام ہو رہا ہے. دیٹ ریزن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ اپنے کچھ پروگرامز کریں اور کیٹیگوریکلی ڈسٹنس پہ کریں کہ بھائی نوٹ ان مائی نیم, میں مسلمان ہوں, جو میرا ویو ہے وہ میرا ویو ہے, میرا یعنی مجھے ابھی اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا. آپ RSS کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, ہمیں تو نہیں, میں تو نہیں, ان کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں, کیونکہ جب کبھی بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو اگر اس میں سے کوئی پک اینڈ چوز کرتا ہے تو بھائی لوگوں نے تو قرآن سے بھی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میرے کلپس اس طریقے سے مس یوز کسی نے کیے ہیں تو سب سے زیادہ تو ہمارے یہاں کے فرقوں کے علماء نے کیے مجھے ملائن کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں ہو سکتا, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس طرح میں اس کی تکلیف کاٹ رہا ہوں نا اس طرح اس کی بھی تکلیف کاٹ رہا ہوں, تو میں دونوں کو کنڈیم کرتا ہوں کہ میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہ کاٹی جائے. میں کب یہ کہوں گا کہ جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر مدارس کے اندر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر بھی تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, اور اگر نہیں ہو رہی ہیں تو ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں. جی میں آپ کو دوبارہ امپلور اس لیے کروں گا کہ جینوسائیڈ کے جو ماہرین ہیں, قتل عام کے جو ماہرین ہیں, انہوں نے سٹیجز بتائی ہیں کہ جینوسائیڈ اچانک ایسے نہیں ہوتا کہ اٹھ کے آپ قتل کرنا شروع کر دیں. سٹیجز ہوتی ہیں, ایک سٹیج میں آپ ذہن سازی کرتے ہیں, ایک سٹیج میں آپ جا کے ان کو ملائن کرتے ہیں, سو فورتھ. 10 سٹیجز ہیں, 10ویں سٹیج بذات خود جینوسائیڈ کی ہے. انڈیا میں اس وقت جینوسائیڈ واچ کے مطابق کشمیر میں وہ 9th سٹیج پہ ہیں اور باقی انڈیا میں وہ 8ویں سٹیج پہ ہیں, اور اس کے وکٹمز مسلمان ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا, اور BJP کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے ایریاز بھی ڈکلیئر کیے ہوئے, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہم کام سٹارٹ کریں گے. انجینئر صاحب, آپ کا امنگ سم ادر پاکستانی کانٹینٹ کریٹرز, وہاں پہ جو کانٹینٹ جاتا ہے وہ اس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے جسٹیفیکیشن کے طور پہ کہ تم لوگ اسی لائق ہو, دیکھو پاکستان میں بیٹھا عالم کیا کہہ رہا ہے. میں اس لیے آپ سے میں امپلور کر رہا ہوں کہ اس پہ کانٹینٹ بنا کے خود کو ڈسٹنس پہ کریں. کم سے کم آپ پہ تو یہ الزام غلط لگ رہا ہے, بٹ ڈونٹ یو تھنک اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ کہیں کہ تم لوگ دہشت گردی کر رہے ہو, میرا نام اسے نہ جوڑو. نہیں, میری تو درجنوں ویڈیوز کے اندر موجود ہے. کشمیر ڈیو کے اوپر جب بھی میری ویڈیو آتی ہے, آج بھی آپ نے دیکھا میں نے دعا میں مقبوضہ کشمیر کا علیحدہ سے نام لیا ہے, انڈیا کا علیحدہ سے لیا اور چائنا کا علیحدہ سے لیا ہے. معذرت کے ساتھ چائنا کے اوپر تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو میں تو اتنا دلیر ہوں, میری 110 پبلک سیشن ہے نا, سب میں چائنا کا نام موجود ہے, تو میں الحمدللہ لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. باقی جو یہ غلطی جو اس طرح کی ہو رہی ہے نا کسی کینٹ کے اوپر, تو وہ لوگ مجرم ہیں. اگر پاکستان میں مفتی عبدالعزیز کا کوئی واقعہ ہو گیا کسی بچے کے ساتھ اور میں نے اسے ذکر کیا, تو وہ نہ میں نے مفتی صاحب سے کروایا اور نہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ سب کے سب لوگ یہ کر رہے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. فیئر انف. اچھا, میری آپ سے ملاقات ہو اور نوب و شرما کا ذکر نہ ہو, یہ تھوڑی سی آکورڈ لگتی ہے بات, کیونکہ میں نے کبھی کسی اسلامک اسکالر پہ بات نہیں کی. ایک آپ ہی کی, آگے میں عرض کر رہا تھا, وہ انڈیا کا جو میڈیا ہے, اینٹی اسلامک میڈیا, اس نے بہت زیادہ آپ کو وائرل کیا کہ اگر نوب و شرما کو سپورٹ ملی ہے تو سیما پار سے ملی ہے, ایک ایسے دیش سے ملی ہے جو بھارت کے خلاف سازشیں کرتا ہے, اینڈ واٹ ایور. ڈونٹ یو تھنک سر کہ جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پہلے ویریفائی کر لینی چاہیے اس طرح کی چیزیں پبلک میں آنے سے پہلے؟ میں نے تسلی سے ویریفائی کی تھی, اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا میں نے اس کو بیان کیا, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر مجھے شرمندگی ہو.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس عورت نے گستاخی کی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے حوالے سے یا ارتھ کے فلیٹ ہونے کے حوالے سے، میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا کہ میں بتاتا کہ کتنے اسلامک اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کو اسلام قرار دیا ہوا ہے، ارتھ کے فلیٹ ہونے کو اور ساکن ہونے کو. میں نے ان کو نہیں رگڑا لگایا، بلکہ میں نے اسے کلیریفیکیشن دی کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. جو اس نے گستاخیاں کی تھی ان کا میں نے علمی جواب دیا. اگر میں ان باتوں کا جواب نہ دے رہا ہوتا اور صرف اس پورشن کو لیتا جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے تو پھر تو میں مجرم ہوتا. میں نے تو پوری بات کی اور میں نے اسلام کو کنسیپٹ سامنے رکھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. نمبر 2، میں نے سورۃ المائدہ اور سورہ نساء سے آیت کوٹ کی کہ جہاں پہ اسلام کی یا پیغمبر اسلام کی یا قرآن کی گستاخی ہو رہی ہو وہاں پہ تم نے بیٹھنا بھی نہیں ہے، وہاں سے اٹھ جانا ہے. جبکہ وہ عورت کنٹینیوسلی پروگرام کر رہی ہے اور وہاں پہ اگر مذہبی اسکالرز بیٹھے ہیں پہلے تو وہ یہ بتائیں نا کہ وہ کس اسلام کی روح سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہیں پتا ہے کہ وہ یہ کرتی ہے. اور اگر وہ یہ کرتی ہے تو اس طریقے سے جملے مزے لے کے شعر سنانا کہ جس کو وہ مس یوز کر سکتی ہے، تو اس طرح کا موقع اسے نہیں دینا چاہیے تھا. میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ نے کسی دوسرے کو اپنی گفتگو سے ایسا موقع نہیں دینا کہ وہ یہ کرے. نہ کہ یہ میں نے کہا کہ بھئی جو اس نے کیا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کیا ہے، وہ تو آلریڈی بھی کرتی تھی. اگر یہ چیز ہوتی تو میں اسے گستاخ عورت نہ لکھتا. میرے جو تھم نیل کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، گستاخ عورت، بی جے پی کی گستاخ عورت، اور 3 گستاخیوں کے جواب بھی دیے ہوئے. اس میں سے اگر ایک جملہ ان کی پسند کا آ گیا جو ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ثابت ہوا، مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ تنکا جو ہے وہ اتنا بڑا بحری جہاز بن جائے گا، ٹائٹینک سے بڑا، بہت بڑا. ہاں اچھا، اب اس کو اگر کسی نے مس یوز کر لیا تو اسی طریقے سے ہے کہ قرآن پاک سے اگر کوئی شخص آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نکالے، جس طرح ہمارے ساتھ کچھ انجینئرز تھے تو وہ یو فون میں ملازم تھے، وہ کہتے تھے قرآن میں بھی یو فون لکھا ہوا ہے. یو فون کا مطلب ہوتا ہے اپنی نظر کو پورا کرنا، تو یو فون تو ہے قرآن کے اندر موجود. تو اس طریقے سے اگر کیا، ہاں اگر میری پوری گفتگو بیلنس نہ ہوتی تو میں مجرم ہوتا. اور میں الحمدللہ آج بھی آپ نے دیکھا ان لوگوں کے بارے میں جو مجھے کافر جہنمی کہتے ہیں نا، میں نے ان کے ناموں کے ساتھ حافظہ اللہ استعمال کیا. ان کے خلاف جب ایف آئی آر ہوئی ہے میں نے ایف آئی آر کو کنڈیم کیا، پھر اپنا مقدمہ بھی رکھا. ہوتا یہ ہے کہ میری ہر گفتگو نا عموماً 40 سے 50 منٹ کی ہوتی ہے. اس میں سے اگر 25-30 سیکنڈز کی کوئی گفتگو اٹھاتا ہے نا تو یقین کریں، میں نے تو اپنی کئی ویڈیوز میں کہا کہ بعض اوقات میں اپنی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اپنے آپ کو کہتا ہوں یار میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یا یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا، یہ اس کانٹیکسٹ میں آہستہ 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 یہاں تک بات لایا تھا. اس میں ایک جزیات میں بات بیان ہوئی تھی. اور اس کو آپ پریکٹیکلی سمجھیں، قرآن پاک میں درجنوں مقامات میں نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تم فرماؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اے نبی، کیا آپ قیامت کے لیے دھاک لگا کے بیٹھے ہیں جو آپ ان کو بتا دیں گے؟ یہ تو علم اللہ کے پاس ہے. 99% یہی جواب ہے. لیکن سورہ الذاریات میں جواب آیا ہے بالکل ہٹ کے، وہ نوپور شرما والا کلپ ہی بنا ہوا ہے. اس میں کہ نبی یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، فرماؤ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سیدھا چھکا ہے. اب آج کی اس مہذب دنیا میں اور نہ اس دنیا میں ایک اخلاقی جواب تھا، لیکن اس کے پیچھے 13 سال کا مکی جواب موجود ہے، پورا 50 منٹ کا کلپ ہے. اس کا ایک جز ہے کہ جب کوئی بندہ ضد پہ اترتا ہے تو اینڈ پہ پھر اس کو ترکی بترکی جواب دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. میرے ساتھ پتہ کیا ہو رہا ہے، میری وہ چیزیں جو اگریسو سٹائل میں ریکارڈ ہوئی، اب دیکھیں میری یہ باتیں اکثر مزاح کے عالم میں ہوتی ہے کہ یہ جی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. اب اس کو کوئی اس طرح پریزنٹ کرے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مولویوں کا پیو آ گیا، یہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا. میں بتانا چاہتا تھا میں آپ کے سسٹم سے نکلوں. یہ ساری چلاکیاں میں نے آپ سے سیکھی ہیں اور آج میں آپ کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں انہی چلاکیوں کی وجہ سے. اس میں جو جملہ قابل اعتراض تھا، جی وہ بتائیے. وہ یہ تھا کہ جو آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ اصل مجرم تو اس میں وہ مسلمان بیٹھا ہوا تھا، یہ تو ایک فلو میں بات پھر غصے میں آ کے نکل گئی. ویئرز ریالٹی یہ تھی کہ اسی دن اس عورت کا یہ تیسرا پروگرام تھا جس میں تیسری بار اس نے گستاخی کی تھی. پہلی بار بھی، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی. جو ڈیفنس وہ کلیم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مسلمان نے یہ کہا کہ وہ شیو لنگ نہیں، وہ فوارہ ہے، اور یہ مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، جس کے جواب میں اس نے پرووک ہو کے یہ کہا
جبکہ پرووک بندہ تیسری بار نہیں ہوا کرتا، وہ پلان کر کے یہ چیزیں کیے جا رہی تھی. اور پھر ایشو اس میں کیا ہے کہ آخر کار 1991 سے گیان وبی مسجد کا کیس چل رہا ہے، اور کیس یہ ہے کہ وہاں پہ جو وہ ایک سٹرکچر ہے وہ شیولنگ ہے یا فوارہ ہے. عدالت میں کیس ہے، ایک پارٹی کہتی ہے فوارہ ہے، دوسرے کہتی ہے فوارہ ریلیجس سمبل. تو اگر اس نے یہ کہا کہ جو ہمارا کیس ہے عدالت میں کہ ہم اس کو فوارہ سمجھتے اسے پروگرام میں بیٹھے، تو اس میں گستاخی کہاں سے؟ کوئی گستاخی نہیں. مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے؟ جو اس نے وہ شعر مزے لے لے کے سنایا ہے، اس پہ وہ پرووک ہوئی ہے اس شعر کے اوپر. اس سے 2 دفعہ پہلے وہ کہہ چکی، بے شک کہہ چکی تھی. وہاں کوئی پوائنٹ تو چاہیے تھا نا. اس نے ایکسکلوسیولی تو خود سے 100 موٹو لیتے ہوئے اس جملے کو نہیں یوز کیا. سٹارٹ وہاں سے ہوا نا، جب وہ شعر لے لے کے سنا رہے تھے. اس نے کہا کہ پھر اگر آپ تم یہ بات کرو گے نا تو اسے پھر ایک یعنی آپ نے فل ٹاس دی، اس نے چکا مار دیا. ہاں اگر ایبسولوٹلی وہ اس پروگرام میں شروع کرتی تو میں یہ کہتا کہ اس نے نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی یہ گستاخی کرنا جسٹیفائی ہے. میں نے تو اس گستاخی کے جواب دیے ہوئے. میں مطلب یہ چیز تو مان ہی نہیں رہا ہوں کہ مطلب کسی مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ گستاخی کرے. میں نے اس جو تسلیم صاحب تھے، یہ کون سے تھے، ان کی میں نے یعنی ایک بیوقوفی بتائی ہے کہ آپ یا تو ان کی مجلس میں بیٹھا نہ کریں، اگر بیٹھتے ہیں تو کوئی موقع نہ دیں کہ ایسی وہ بات کرے اور وہ اس کو پک کر لیں. وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھی، اسے موقع مل گیا کہ اب یہ اس نے ایسے کیا، اس نے پھر وہی والی گستاخی کر دی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی، نہ یہ کہ وہ مسلمان گستاخی کرانے بیٹھا ہوا تھا. یہ میں نے کیوں کہنا ہے؟ کوئی مسلمان اپنے نبی کی گستاخی کروانے نہیں بیٹھا ہوتا، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کرواتا ہے. جس طرح کے ہمارے مسلمان چند مٹھی بھر بعض اوقات ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کی پاداش میں پورا اسلام ڈیفیم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر اگرچہ ادھر بھی آپ پھر مجھے یہ کہیں گے کہ گورے یا یہودی تو 150 سال سے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ یہ کریں گے، تو ہم ان کہیں گے یار یہ ایک موقع نہ دیتے، کم از کم یہ موقع جو دیا ہے انہوں نے، ان کو خیال کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے یہ چیز وقتی طور پہ ٹل جاتی، انہوں نے ان کو ایک فل ٹاسک دے دی. اگرچہ عین ممکن ہے کہ وہ موقع نہ بھی ہوتا تب بھی وہ کار گزرتے، جس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ پوری ویڈیو دیکھیں، اس میں تھمبنیل میں لکھا ہے گستاخ عورت، اس کی گستاخی کو گستاخی کہا گیا، جواب دیا گیا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو کلپ کاٹا ہوا ہے تو اس میں نعوذ باللہ کوئی اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اس نے گستاخی کروائی ہے، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اسے وہ مزے لے لے کے وہ شعر پڑھ رہا تھا. میں نے اس کی بعد میں کلیریفیکیشن بھی دی تھی کہ آپ وہ ویڈیو خود دیکھیں. آپ اپنی اس ریپوٹیشن کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگ اسلام کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، جہاں طاقت کا موقع ملتا ہے طاقت یوز کرتے ہیں، جہاں زبان کا موقع ملتا ہے زبان یوز کرتے ہیں، آپ ان سب میں مشترکہ طور پہ فیورٹ ہیں. آپ ایک پبلک فگر ہیں. جس طرح کہ میں ادھر جس طرح کہ ڈاکٹر اقبال صوفیوں میں، ملحدین میں اور جہادیوں میں یکساں مقبول ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر اقبال کو صوفی بھی کوٹ کرتا ہے اور جہادی بھی کوٹ کرتا ہے، اور عام مولوی بھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں پڑھتا ہے، خواہ وہ خود بے وفائی کر رہا ہو. تو اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اقبال کی تو تھاٹس اس طرح بدلتی گئی نا. میری وہ ایک ہی ویڈیو میں نے تھوڑا تھوڑا سب کو ایڈریس کر کے ایک پوائنٹ تک پہنچا ہوتا ہوں. یہ مستقبل میں بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، وہ یہ کریں گے. اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں، پھر آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. پاکستان میں اگر قادیانیت کا علمی رد کسی بندے نے کیا ہے وہ مولانا مودودی ہے، اور انہیں سزائے موت ہوئی تھی اس کی وجہ سے. وہ تو اینڈ پہ جا کے معافی ہوگی. لیکن ان کے اوپر کیا الزام لگا؟ ایک مودودی تے 100 یہودی. مجھے انڈیا سے ای میل آئی کہ یہاں ہمارے علماء نے تقریر میں کہا کہ وہ قادیانیوں کا ایجنٹ تھا. میں نے کہا یہ پاکستان میں گالی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. اس شخص کو کہ جس نے سب سے زیادہ علمی کام قادیانیت کے خلاف کیا، اور بعد میں بھی آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی نے غلوف کے درجے تک قادیانیت کے خلاف کیا ہے. یہ جتنے سٹیکرز یونیورسٹی کے اندر چھپے ہیں جو کہ قادیانیوں سے لین دین منع ہے، اور ان کی پوری کمپنیوں کے نام لکھ کے، یہ سارا کام جماعت اسلامی کے انڈر ہوا ہے. غلوف کے درجے تک یہ معاملہ گیا ہے. لیکن انہی کے بانی کو انہوں نے کہا یہ قادیانی ایجنٹ. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کو تو ہم روک نہیں سکتے. ہاں میں اپنی کلیریفیکیشن، میرے خیال آج آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں نے بوانگے دول اس کے بعد آخری سوال اس ٹاپک پہ، آخری سوال کے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت